بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی گائز، ہم نے آزادی کے جمہوریت کے لوازمات پڑھے تھے اور یہ ہاف ہوئے تھے اس دن. باقی ابھی آج ہم دیکھتے ہیں جمہوریت کے لوازمات سے مراد کیا تھا. یعنی وہ لازمی چیزیں جو ہوں گی تو جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہوگی اور اچھی جمہوریت قائم ہوگی. تو اس میں آج کے ٹاپک میں سب سے پہلے آتا ہے فوج اور بیوروکریسی کا کردار. فوج کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے اور بیوروکریسی کا کردار بھی. بیوروکریسی یعنی سول سرونٹس اور فوج، یہ دونوں جو ہے مین، آپ کسی بھی جمہوریت کے اندر جو ہے مین کردار ادا کرتے ہیں. کیونکہ فوج جو ہے، فوج کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کردار کو ہمیشہ سے غلط انداز سے استعمال کیا گیا اور اس کردار کو غلط استعمال کروانے والے بھی سیاستدان ہی تھے. یعنی سیاستدانوں کی اپنی کمزوریاں، اپنے لالچ، اپنا جو ہے ان کا کھینچا تانی جو ہے، جب وہ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی تھی، ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہوتی تھی چیزیں، تو انہی میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ فوج کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ آئیے، آپ آ جائیں، اب حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اگرچہ جو بندہ سیٹ پر ہوتا تھا ظاہر ہے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میری سیٹ جو ہے وزیر اعظم کی ہو یا صدر کی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اس سے لے لی جائے. تو لیکن اندر سے ہی بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ فوج کے پاس جا کے ان کو کر کے کہ نہیں جی اب آپ کا سنبھالنا اس ملک کو کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے، آپ اس کو سنبھالیں. تو اس میں جو ہے وہ فوج آتی رہی. جو سب سے پہلے ایوب خان جو ہے وہ ان کا مارشل لا آیا، اس کے بعد تھوڑا عرصہ ساتھ ہی وہ یحییٰ خان کو انہوں نے اقتدار جو ہے منتقل کیا. پھر اس کے بعد جو بڑا دور آتا ہے وہ ضیاء الحق کا دور آتا ہے، اور پھر جو ہے وہ جنرل مشرف کا 99 سے لے کے آنورڈ جو ہے 2007 تک. تو یہ سارے ادوار، سارے جتنا بھی آیا فوج کے، یہ ہمارے سیاستدانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا سب کچھ. لیکن ہوتا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں وہ فوج کو استعمال بیسیکلی کرتے رہے اور یہ اپنے ہی مقاصد کے لیے ان کو لے کے آتے تھے. اور جب فوج آ جاتی تھی میدان میں، اس کے بعد ہی اپنی سیاست دوبارہ سے اس کو بیس بنا کے اپنی سیاست چمکانا شروع کرتے تھے کہ دیکھیں جی فوج نے آ کے ہمارے ساتھ یہ ظلم کر دیا، فوج نے آ کے یہ کر دیا، فوجی یہ ہیں، فوجی وہ ہیں، فوجی کھا گئے، فوجی ایسے. یعنی ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کہتی کہ کچھ جرنلز جو ہیں، کرنلز، انہوں نے بھی غلط کام کیے ہیں، بالکل ہوتے ہیں ان کے لیول پر بھی. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ یہ خود ہی ان کو بلا کے، اور اس کے بعد جتنا یہ تینوں دفعہ ہمیشہ سے ہمارے سیاستدانوں نے اس چیز کو پر اپنی سیاست چمکائی ہے، شاید ہی کسی اور چیز پر چمکائی ہو. تو پھر فوج کو اس بات کی سمجھ آ گئی. پھر فوج نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب وہ کبھی بھی ڈائریکٹ حکومت کے اندر نہیں آئیں گی، بلکہ اب وہ پیچھے رہ کے جو اپنا کردار ادا کریں گی. تو جس کی مثال جو ہے وہ 2008 سے لے کے یہ مشرف دور کے جانے کے بعد جو ہے وہ زرداری دور کا 5 سال کا وہ کمپلیٹ ہونا، پھر یہ نواز شریف دور کا 5 سال کمپلیٹ ہونا. اگرچہ نواز شریف کو جو ہے وہ وزیر اعظم کی سیٹ سے اتارا گیا، لیکن وہ فوج نے نہیں اتارا، وہ عدالت نے اتارا. وہ اپنے کرپشن کی چیزوں کے ثبوت جو ہے وہ وہاں پر عدالت کے اندر جتنے اس پہ الزامات تھے وہ ثبوت نہ پیش کرنے کی وجہ سے اس کو نکالا گیا. تو یہ عدالتوں نے نکالا، اس کے اپنے دور کے اندر کی عدالتوں نے نکالا، اس میں فوج کا کوئی کردار نہیں. اور پھر جو ہے ان کی جگہ، نواز شریف کی جگہ، ان کی اپنی ہی پارٹی کا دوسرا بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا اور انہوں نے 5 سال پورے کیے. اس کے بعد اب یہ حکومت آئی ہے تو فوج ان کے بھی پیچھے کھڑی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ مکمل جو ہے یہ 5 سال ہر حکومت کمپلیٹ کرے. تو اس کے بعد بیوروکریسی کا کردار آتا ہے. بیوروکریسی جو ہوتی ہے، بیوروکریسی بیسیکلی یہ کہہ لیں کہ سول حکومت کے اندر یہ بھی ایک فوج کا کردار ہی سمجھ لیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جتنے ادارے ہیں
ہمارے ان کے ہیڈ جو کے طور پہ جو ہے جنہوں نے ان اداروں کو چلانا ہے آگے، اس کو بیوروکریسی کہا جاتا ہے، جس کو سول سروسز کہا جاتا ہے. یعنی ان کے ہیڈ جو ہے، ہر ادارے کا ہیڈ جو ہے ایک وہ سیکٹری ہوتا ہے. پھر وہ ایڈیشنل سیکٹری، ڈپٹی سیکٹریز اور ان کے نیچے جتنے بھی ادارے کو چلانے کے لیے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ہی جو ہے وہ بجٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں. ہر ادارے کے لیے جتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے پیپر ورک جتنا کرنا ہوتا ہے، جو رولز بنانے ہوتے ہیں، جتنے ریگولیشنز ہوتی ہیں، ساری چیزیں انہوں نے کرنی ہوتی ہیں. تو یہ دونوں ادارے جو ہیں اگر ملک کے اندر بالکل صحیح کردار ادا کر رہے ہوں تو یہ جمہوریت کو جو ہے وہ پنپنے میں مدد دیتے ہیں. پھر آتا ہے جی آزاد اور مسلسل آزادانہ انتخابات. تو مسلسل آزادانہ انتخابات جو ہیں وہ کسی بھی جمہوریت کے اندر جو ہے اس کو آگے بڑھانے میں، مستقل رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو ابھی جیسے ہمارے ہاں جو ہیں وہ مسلسل تیسری دفعہ یہ انتخابات ہو گئے ہیں، تو یہ اگر چلتا رہے گا اسی طرح ہر 5 سال کے بعد پراپر سلسلہ چلتا رہے گا، تو ایک وقت آئے گا کہ یہاں پر بھی جمہوریت امریکہ کی طرح مضبوط ہو جائے گی جیسے وہاں پر ہے. پھر اداروں کا تحفظ، کہ جمہوریت کے اندر جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں، آئین کے آرٹیکلز کے اندر جتنے بھی لکھے ہوتے ہیں ان کے تحفظ کیا جائے. یعنی آرٹیکل کو یعنی آئین کا تحفظ کیا جائے، تو ان اداروں کا بھی تحفظ کریں تاکہ وہ ادارے جو ہیں اپنے جو ہے وہ سیکٹر کے اندر یا اپنے ادارے کے اندر رہتے ہوئے اپنی طاقت کا استعمال کریں، اپنی جو ان کے رولز کے مطابق ان کے پاس جتنی پاورز ہیں اس کا وہ استعمال کریں اور اپنے اداروں کو صحیح طریقے سے چلائیں. پھر آ جاتا ہے جی اس میں لامرکزیت کا کردار. یعنی یہ حکومت ایسی ہوتی ہے، جمہوری حکومت، جس میں مرکز کے پاس بہت زیادہ اختیارات نہیں ہوتے، بلکہ اختیارات جو ہے اس کی ڈویژن ہوتی ہے نیچے لیول پر. اب جیسے ہم پاکستان میں آپ لوگ دیکھیں تو بہت سارے اختیارات جو ہے صوبوں کے پاس ہیں، مرکز کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں. جو کچھ تھے بھی تھوڑے بہت، وہ 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ 2000 یہ زرداری کے جو دور تھا اس میں 2012 میں یا 13 میں یہ 18ویں ترمیم کر کے انہوں نے جو اپنے اختیارات ہیں وہ مرکزی حکومت کے اختیارات صوبوں کو دے دیے تھے. کیونکہ بیسیکلی تو ان کو پتہ تھا کہ مرکزی حکومت میں ہمیشہ تو وہ نہیں رہیں گے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ ہم اپنے صوبے میں تو اپنی حکومت بنا لیں گے، تو اس لیے ہمارے پاس زیادہ اختیارات ہونے چاہیے. تو اس وجہ سے انہوں نے پھر جو ہے وہ صوبوں کو اختیارات بہت زیادہ دے دی. اس لیے یہ عوام روتے ہیں، بہت زیادہ شور مچاتے ہیں، جی عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے وہ کر دیا. تو بیسیکلی مرکزی حکومت کے ہاتھ میں بہت سارے اختیارات نہیں ہیں، جو کہ صوبوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، صوبوں کا فیصلہ ہوتا ہے، صوبوں نے یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اور صوبے اگر نہیں کر رہے ہوتے تو عوام کو یہ نہیں شعور کہ یہ صوبے کا اختیار ہے یا مرکز کا ہے. ٹھیک ہے، تو لامرکزیت اس میں ہوتی ہے، یعنی مرکز کے پاس بہت زیادہ اختیارات نہیں ہوتے. پھر اعلیٰ اخلاقی قدریں ہوتی ہیں، جس کا جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے جس کا فقدان ہے. فقدان سے مراد یعنی سیاست کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم جو ہے وہ بات کرتے کرتے آپس میں بہت اچھے دوست ہیں، بیسٹ فرینڈز ہیں. ایک پیپلز پارٹی کا ہے، دوسرا مسلم لیگ کا ہے، تو دونوں بات کرتے کرتے ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے پہ آ جاتے ہیں. یعنی اتنی ہماری اخلاقی اقدار جو ہیں وہ گری ہوئی ہیں اس معاملے کے اندر. تو اخلاقی اقدار اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ آگے اس کا بہتر ہونا ضروری ہے. اور جب یہ مسلسل چلتا رہے گا سسٹم، تو جس طرح امریکہ کے اندر ہوتا ہے اور ملکوں کے اندر یہ سسٹم چل رہا ہے اور وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ایک دوسرے. اب تو خیر وہاں پر بھی حالات ہمارے جیسے ہی اس دفعہ تو انتخابات میں ہوئے، لیکن پچھلے انتخابات تک یہی ہوتا تھا کہ وہاں پر جب ایک بندہ جیت گیا تو ہارنے والا آ کے اس کو گلے لگاتا تھا. تو خیر اس دفعہ ایسا وہاں پہ بھی نہیں ہوا، وہی کچھ ہوا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے. تو لیکن اعلیٰ اخلاقی قدریں جو ہیں وہ پنپتی ہیں اس سسٹم کے اندر. پھر تحریری دستور آ جاتا ہے جی. تحریری دستور تو جمہوری ملکوں کے اندر تمام میں
جو ہے وہ دستوری ہوتا ہے، مکمل ضابطہ ہوتا ہے، مکمل طور پر ہر چیز لکھی ہوتی ہے اور اسی کے مطابق تمام اداروں نے کام کرنا ہوتا ہے، اسی کے مطابق حکومت نے چلنا ہوتا ہے اور اپنی جماعتوں کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے، جو کچھ ریٹن فارم میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ حکومت کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کو کرنا چاہیے۔